جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ریسنٹلی اس پر کچھ ڈیوائیڈڈ اوپینینز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ایک سائڈ کا ماننا ہے کہ اگر بریک تھرو نہیں ہوا تو بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا ان مذاکرات کا, لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا اور یہ مذاکرات جو ہے وہ ایک طرح سے فیل ہو گئے. ہم نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی تھی اور کلاسر صاحب آپ نے جو ہے وہ یہ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اتنی جلدی یا پہلی دفعہ میں جو ہے یہ امید کر لینا کہ اس میں کوئی کامیابی ہو جائے گی یہ بڑا غلط ہوگا. کیوں کلاسر صاحب کی یہ ریڈنگ تھی وہ تو ہم کلاسر صاحب سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کلپ تھا اور کیا ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا جمعرات کے دن. اس میں پرابلم ہوں گے اور پہلے راؤنڈ سے ضروری نہیں ہے کہ جو ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے. اسی میں پتہ چلے گا ایرانین واک آؤٹ کر گئے, پتہ چلے گا امریکنز نہیں مان رہے, پتہ فلان نہیں چاہ رہے, پھر ابھی 15 دن ہیں آپ کے پاس. آپ کو یاد ہے جب یہ حماس کی اور یہ اسرائیل کی قطر میں ہو رہی تھی, ان کی سیز فائر ہو رہی تھی, تو کتنے ان کو مشکل ہے. ایک اوپر فلور پہ وہ آپ کے امریکن بیٹھے ہوئے تھے, ایک فلور پہ قطر بیٹھا ہوا تھا, ایک پہ حماس بیٹھا ہوا تھا, ایک پہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے, تو آپس میں وہ ان سے بات سنتا تھا, نوٹ لے کے اوپر والا اوپر, پھر نیچے قطر بیچ کا رول پلے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. سو اس کو بھی اسی طریقے کا سمجھیں کہ یہ چیزیں کوئی ایک دن میں طے ہونے والی دو لوگوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے. یار چلو تو سوری کر لے, یار تو چلو معذرت کر لے, یار چلو تو کمپنسیشن دے دے, چلو جی اس کو ہم کر لیتے. نو, یہ بڑے اس کے فار ریچنگ ہے. سو اس کو ٹائم لگے گا, اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا اور ہوں گے پرابلم اس میں, اتنی جلدی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے جو سیز فائر کی بات آپ نے کی کہ اس کو اگر نہ بھی ہو سکے ان کے درمیان, اگر اس کو فردر ایکسٹینڈ کروایا جائے گا, 15 دن مزید کر دیں, بات چیت ہو رہی ہے 15 دن اور کر دیں, ایٹ ون اسٹیج یو میک اٹ اے نیو نارمل. لوگ عادی ہو جاتے ہیں. یہ کئی جنگوں میں ایسے ہوا ہے کہ ٹائم لگتے ہیں چیزوں کو, تاکہ لوگ اچانک یہ سمجھیں کہ جناب کہ پھر ایرانینز کہیں کہ ہماری سائیڈ کو سودا کر کے تو نہیں آ گئی. جی کلاسر صاحب, ہم نے جمعرات کے دن جو ہے وہ یہ بات ڈسکس کی تھی اور آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ایک دفعہ میں یا ایک سٹنگ میں جو ہے یہ معاملات اس طرح سے طے نہیں ہوں گے. کن بیسس پہ, کون سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھی جس پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا یہ انالیسس بیس کیا؟ یہ جمعرات کا میرا خیال ہے, جب یہ ہفتے والے دن سیٹرڈے کو ہونے تھے تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ 15-20 منٹ اس پہ بات کی تھی. یہ تھوڑی سی ریڈنگز بھی ہوتی ہیں. آف کورس آپ انٹرنیشنل افیئرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تاریخ کی بکس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کرنٹ افیئرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑی سی کامن سینس آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ریڈنگ سی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب سب لوگ بڑے وہ تھے, وہ ایکسائٹیڈ تھے کہ بس امریکن بھی آ رہے ہیں, ایرانینز بھی آ رہے ہیں, اور اگر یہ کامیاب نہ ہونے ہوتے تو یہ جناب اتنے بڑے ڈیلیگیشن ہیں نہ آتے, مطلب اسے جے ڈی وینس صاحب بھی نہ آتے, اس کے بعد ایرانین بھی نہ آتے. اگر دونوں آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ پہلے کوئی اس کا ہوم ورک تیار کر لیا گیا ہے, ایک سرمونیل سی ایک ملاقات ہوگی, ہینڈ شیک ہوگا اور کوئی بریک تھرو ہوگا. لیکن میرے جو ذہن میں تھا, اگین جیسے میں نے کہا تھوڑا سا لکھنے پڑھنے سے تھوڑا سا شوق ہے, تو جو ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں اس طرح کی کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ مطلب دونوں ملک, جو بات میں نے اس میں کلپ میں بھی کی ہے, دونوں ملک اپنی وکٹری کلیم کر رہے ہیں. مطلب امریکنز بھی کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ چکے ہم جنگ جیت چکے ہیں, وہ ٹرمپ صاحب کہہ چکے, ایرانین کہہ رہے ہیں پھر اگر آپ جنگ جیت چکے ہیں تو پھر ہم سے بات چیت کس چیز کی کر رہے ہیں, پھر ہارموز کیوں کھلوا رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. اب ایرانینز کی یہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, امریکنز کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. اب درمیان میں اگر بیٹھ کے ود ان آورز اگر آپ بیٹھ کے دونوں ڈیل کر لیں تو دونوں کی عوام نہیں مانے گی, وہ کہیں گی نہیں کچھ سم تھنگ فشی ہیز گون. سو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے.